ناظرین کرام، ربیع الثانی کے موقع پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، واقعات و دیگر دینی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان مولانا محمد احمد نظامی صاحب، خطیب و امام غوثیہ جامع مسجد چھوٹے قاضی پور۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ یہاں تشریف لائے آپ، اور ناظرین کرام کی شرعی رہنمائی کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ حضرت آپ یہ بتائیں کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر عرب و عجم کے مسلمان اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ قاری انس صاحب، سب سے پہلے تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت اچھا سوال ہے کہ 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ جو رسومات یا جو محافل اور دیگر چیزیں ہم کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ہمارا کرنے کا؟ جی۔ تو سب سے پہلے میں قرآن پاک سے اس کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے یا تو اس کو قرآن میں دیکھیں یا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو دیکھیں یا آثار صحابہ میں اس کو تلاش کریں۔ تو جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 13واں پارہ سورہ یوسف شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ جب اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمائی آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ ان کے قصوں میں عبرۃ نصیحت ہے لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ تو ان کے قصوں میں یہ جو لفظ ان ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے جو سورہ یوسف میں کیریکٹر جو جن لوگوں کا بیان ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بھائی اور عزیز مصر حضرت زلیخا اور دیگر لوگوں کا جو بیان ہے، ان کی زندگی سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، اور جس وجہ سے سارا ماحول کریٹ ہوا، جس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وجود میں آیا، یہ سارا ماحول ہمیں نصیحت پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن جو دوسرے کیریکٹر، جو دوسرے لوگوں کا بیان سورہ یوسف میں ہے، یا تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یا تو ولی ہیں، اور عورتوں میں صالحات ہیں، جیسے کہ حضرت زلیخا ولیہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اب ان لوگوں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ انبیاء، اولیاء اور صالح لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ پیش کرتی ہے کہ ان کی زندگی دیکھو، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے آگے بڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طریقے سے ان لوگوں نے قرب حاصل کیا، اور دنیا کو کس طریقے سے انہوں نے فیس کیا، دنیا کے سامنے پیغام کیا رکھا، اور کس طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نصیحت بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو 11ویں شریف میں جو ہم کرتے ہیں تو ہم کسی غیر کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت ہی مقرب اور بہت ہی چہیتے ولی، کہ جن کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک آیا، جیسا کہ بہجت الاسرار شریف وغیرہ میں ہے، کہ حضور غوث اعظم نے خود فرمایا ہے کہ لوگوں کے درمیان میرا مقام اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے انبیاء کے درمیان حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ تو حضور غوث اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب ولی ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کی اس آیت کو دیکھیں جو 13ویں پارے میں ہے، اور حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر قوم بنی اسرائیل کے اولیاء اور صالحات یا صالح لوگوں کی زندگی سے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور نظریہ مل سکتا ہے،
تو اس سے بہتر طریقے سے ہمیں امت محمدیہ کے ولی سے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حاصل ہو سکتا ہے اور اللہ کا قرب پانے کا بہترین طریقہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء کرام سے محبت کرنے کا فائدہ بھی بیان فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کے 5واں پارہ سورہ نساء شریف آیت نمبر 69 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس آیت کریمہ کی جب تفسیر آپ دیکھیں گے تفسیر در منصور میں، تفسیر ابن کثیر میں، تو اس کا شان نزول آپ کو ملے گا۔ ابن کثیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر بیٹھتے تھے اور پورا دن نبی کے پاس ہی گزارتے تھے، لیکن ایک مرتبہ جب آئے تو ان کے چہرے سے غم جھلک رہا تھا، آنکھیں ایسا لگتا تھا دیکھ کر کہ رات بھر روئے ہوئے ہیں اور کسی غم میں مبتلا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے میرے صحابی، تمہیں پرابلم کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، کیوں غمگین نظر آ رہے ہو؟ ہمیشہ آتے تھے تو خوش رہا کرتے تھے، آج غمگین کیوں ہو؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور بغیر آپ کے زندگی گزارنا محال سمجھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میری نظروں سے میرے پاس سے روپوش ہو جائیں، پوشیدہ ہو جائیں تو میرا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر اس بات کا خیال آتا ہے کہ مرنا آپ کو بھی ہے، انتقال آپ کو بھی کرنا ہے، انتقال مجھے بھی کرنا ہے، لیکن درد اس بات کا ہے یا رسول اللہ جب آپ انتقال کریں گے تو آپ جنت میں پہنچنے کے بعد اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی محبت کی وجہ سے میں بھی جنت میں پہنچوں گا، لیکن میں اپنے اعتبار سے اپنے مقام میں رہوں گا۔ آپ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، تو آپ کو سب سے اونچا مقام ملے گا۔ میں تو نبی نہیں، نبیوں میں بھی درجات ہیں، اس کے بعد دوسرے صحابہ کا نمبر آتا ہے، پھر ہمارا نمبر آتا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو نیچے درجے میں رہوں گا، وہاں پر آپ کو نہیں دیکھوں گا تو مجھے اللہ کی جنت میں بھی میرا جی نہیں لگے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی کچھ کہہ نہیں پاتے کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ جبریل یہ آیت کریمہ لو اور نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور اس آیت کریمہ کو دے دو اور نبی سے کہو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ و رسول کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ و رسول کے کہے پہ زندگی گزارتے ہیں، کل وہ ان کے ساتھ ہوں گے جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ یعنی دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے، دنیا میں جس سے لگاؤ رکھو گے، جس سے وابستہ رہو گے، جس کی محبت تمہارے دل میں رہے گی، انشاءاللہ کل حشر میں بھی اور جنت میں بھی تمہیں انہی کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں غوث اعظم کا بلند مقام ہے، اور اگر ہم ان سے وابستہ رہے تو کل ہمیں حشر میں بھی ان کی ذات سے فائدہ ملے گا، اور یہ ہمارے لیے حشر کے میدان میں کچھ کام بھی آئیں گے، کیونکہ قرآن ہی پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کی جماعت کے ایک فرد حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی ان کا ساتھ مل جائے، حشر میں بھی ان کا ساتھ مل جائے، اور حشر میں ان کی ذات سے ہمیں فائدہ بھی مل جائے۔ ماشاء اللہ حضرت، جیسا کہ آپ نے بتایا قرآن کے حکم کی تکمیل میں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، ان سے جڑے ہوئے ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت میں ان سے وابستہ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں، اس لیے 11ویں شریف مسلمان مناتے ہیں اور اس لیے ہم ان کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آپ ناظرین کی یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کس طرح 11ویں منانی چاہیے؟ کیا سال بھر میں صرف ایک بار ان کی محفل کر لینا، ان کے نام نیاز کر دینا یہ کافی ہے کہ ان کے ساتھ کے لیے ان کی تعلیمات پہ عمل درآمد کرنا، یا دیگر اور بھی ضروری چیزیں ہیں جس سے ہم بیزار نظر آتے ہیں؟ سوال بڑا اچھا آپ کا یہ بھی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جان لیں، ہمارے وہاں جو رواج ہے کہ ہم 11ویں مناتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا
ایسا فعل نہیں ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہو کہ تم فلاں کی 11ویں مناؤ یا فرض فلاں کی واجب چھٹی نہیں مناؤ، ہے۔ ہاں فلاں کی چھٹی مناؤ یا فلاں کے نام سے منسوب دن کو تم یاد رکھو۔ بس ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے جانے والوں کے لیے تم ایصال ثواب کرو۔ اور چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے، لوگوں کو رائے ہدایت عنایت کرتے ہوئے گزری ہے، اور پوری زندگی آپ کی شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صحابہ کے ہاتھ میں آیا، صحابہ سے تابعین کے ہاتھ میں آیا، تابعین کے ہاتھ سے تبع تابعین کے ہاتھ میں آیا، وہ ہوتا ہوا سمجھ لیجئے جب حضور غوث اعظم کے زمانے میں پہنچا تھا تو اس کی شکل بہت زیادہ مسخ ہو چکی تھی، بہت سارے خرافات اور بہت سارے فرقے جنم لے چکے تھے، اور ہر فرقے والا اپنے آپ کو ہی حق اور سچ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی قدریہ فرقے کے نام سے جانا جا رہا تھا، کوئی جبریہ فرقے کے نام سے جانا جا رہا تھا، کوئی معتزلہ فرقے کے نام سے جانا جا رہا تھا، کوئی خارجی فرقہ تھا، کوئی شیعہ فرقہ تھا۔ اس طریقے سے ہر فرقہ اپنے اندر اپنے آپ کو صحیح بتانے اور لوگوں سے منوانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت محمدیہ پر احسان ہوا کہ انہوں نے صحیح نظریہ جو سرکار سے چلا تھا، جس کو صحابہ نے لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ صحیح نظریہ کاٹ چھانٹ کر پھر سے لوگوں کے سامنے آپ نے ظاہر کیا اور لوگوں کو عمل کرنے کے لیے اس پہ تیار کیا۔ جیسا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو آپ نے جو گمراہ فرقے میں جا چکے تھے، آپ نے توبہ کروا کے پھر سے ہدایت کا راستہ آپ نے عنایت کی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو حضور غوث اعظم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے جو دیگر فرقوں نے غلط رسومات اس میں شامل کر دی تھی، اس کو الگ کیا اور صحیح نظریہ جو اسلام کا تھا ہمیں پیش کیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے جس طریقے سے ہم اپنے باپ دادا کو یا دنیا کے لیے کوئی کچھ کام کر جاتا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور غوث اعظم ہمارے لیے دین کا کام کر کے گئے، دین محمدی کو صحیح سلامت ہم تک پہنچا کر گئے، اسلام کا صحیح نظریہ ہمیں دکھا کر گئے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں۔ تو حضور غوث اعظم کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی دن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لقاء کے لیے ان سے متعلق فرمایا، یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ربیع الاول شریف کو 11 ربیع الاخر شریف کو انتقال فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا لقاء ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں اور دار بقا کی طرف آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ انتقال کا دن ہے، اس دن غم منانا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہمارے لیے یا پریوار کے لیے درد کا دن تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک صاحب عقل کے لیے یہ درد کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارا اپنا، ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا احباب، ہمارا چہیتا، یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارا محبوب، آج اپنے محبوب سے مل رہا ہے جس سے زندگی بھر وہ محبت کرتا رہا، جس سے ملنے کے لیے وہ تڑپتا رہا۔ تو اس لیے ہمارے لیے وہ دقت کا دن نہیں ہے بلکہ وہ خوشی کا دن ہے۔ تو امت محمدیہ میں علماء کرام نے اس دن کو 11ویں شریف کے دن کو خاص کر لیا کہ آج ہی کے دن حضور غوث اعظم کی وہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو زندگی انہوں نے گزاری دین محمدی کے لیے، شریعت محمدی کے لیے، امت محمدی کے لیے، جو زندگی انہوں نے گزاری اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگوں سے باور کرایا جائے، بتایا جائے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے لیے نہیں گزاری ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے گزاری ہے، ہمارے لیے انہوں نے محنت کی ہے۔ اور اے لوگوں، ان کی زندگی سے یہ نتیجہ ہمیں نکلتا ہے کہ ان کی زندگی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم غوث اعظم تو نہیں بن سکتے، لیکن غلام غوث اعظم بن کر اللہ کے محبوب ضرور ہو سکتے ہیں۔ بے شک ماشاء اللہ حضرت آپ نے یہ بات بتائی کہ وصال کا دن یہ صاحب عقل کے لیے خوشی کا دن ہے، اسی لیے عرس کو عرس کہا جاتا ہے۔ عرس کا معنی ہی لغوی ہوتا ہے خوشی کا دن، ملاب کا دن، ملنے کا دن، کہ ایک بندہ ایک محبوب اپنے محب سے مل جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ ضرورت ہے کہ 11ویں شریف کے دن ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات
اور ان کے کوائف زندگی جاننے کی کوشش کریں اور انہیں اپنی زندگی میں اتاریں. عملی طور پہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے جوڑ لیں کہ زندگی کا سال کا ہر دن ہمارا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن تعلیمات کی احیاء کے لیے کوشش کی، جس دین اسلام کے بقا کے لیے کوشش کی، اس پہ عمل کرتے ہماری ساری زندگی گزر جائے. حضرت تو آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ناظرین کرام کو یہ بتائیں اور ہمیں بھی یہ بتائیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت چونکہ مسلمانوں میں رچی بسی ہے، تو کچھ باہری منصوبوں کے ذریعے یا پھر دیگر ذرائع سے ہمارے اندر کچھ غلط روایتیں آ گئی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کچھ غلط باتیں اور غلط روایتیں، ان کے تعلق سے کچھ غلط واقعات، غلط کرامات وغیرہ بیان کی جاتی ہے. تو اس سے کس طرح پرہیز کیا جائے، بیان وغیرہ کس طرح کے علماء سے کرایا جائے، اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات ہم کن علماء سے جانیں کہ صحیح حالات ہم تک پہنچ سکیں اور صحیح واقعات ہم جان سکیں. وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے ایسا سوال. وجہ یہ ہے کہ آج کا یہ دور ایسا دور ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے اس کی دلیل کہاں پہ ہے، ثبوت کہاں سے ہے. اور حقیقت ہے یہ کہ اللہ کے محبین بندوں کے نام سے غلط واقعات، غلط روایات منسوب کر دی گئی ہیں. جیسا کہ آج کل بڑا جھگڑا چل رہا ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر کہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا چشتی رسول اللہ، جبکہ یہ ہمارے علماء نے ثابت کیا کہ جس وقت حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید حیات میں تھے تب تک ان کو چشتی کہا ہی نہیں جاتا تھا. یعنی یہ واقعہ جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ غلط منسوب کیا گیا ہے. اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی بہت سارے واقعات غلط منسوب کر دیے گئے. جیسے کہ ایک آدمی مچھلی لے کر آیا، اپنی بیوی کو دیا اور بیوی سے کہا بناؤ، اور ندی پہ نہانے چلا گیا. جب ندی پہ وہ ڈبکی لگایا نکلا تو دیکھا کہ جہاں میں نے ڈبکی لگائی تھی وہ جگہ ہے ہی نہیں اور کپڑا وغیرہ بھی نہیں ہے. اور اس روایت کو عورتیں بہت زیادہ پڑھتی ہیں. میلاد اکبر یا کس کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اس کو پڑھتی سناتی بھی ہیں. تو ایک بادشاہ کا لڑکا آیا، غلط کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. لڑکا، ایک بادشاہ کا لڑکا شہزادہ آیا، اس نے، اور یہ جب نکلا تو مرد سے عورت ہو چکا تھا، شادی کی، 12 بچے پیدا ہو گئے. پھر اسی ندی پہ نہانے کے لیے آیا تو اب جب ڈبکی لگایا تو مرد بن کے نکلا، دیکھا کپڑا بھی رکھا ہوا ہے. گھر جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی ابھی سوت ہی کاٹ رہی ہے، مچھلی رکھی ہوئی، مچھلی بھی نہیں بنی، ادھر 12 لڑکے ہو چکے تھے. تو ایسی روایتیں غلط ہیں. ایسی روایتیں جن کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں، اور جو روایتیں قرآن و حدیث کے مقابل آتی ہیں، جن سے قرآن و حدیث کا قانون ٹوٹتا ہے یا شریعت مصطفیہ پہ حرف آتا ہے، وہ روایتیں کسی بھی کتاب میں ہوں جن سے شریعت کا قانون ٹوٹے. واقعات کو جانچیں گے کیسے کہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کو شریعت پر پیش کر دیجئے واقعہ. اگر شریعت کا کوئی قانون اس سے ٹوٹتا ہے یا شریعت پر حرف آتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے چیلنج سامنے ہوتی ہے، تو آپ اس واقعے کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ واقعہ غلط ہے. جیسے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، وہ کشتی والا کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے تیرا دیا. اور بہت سارے شعراء اس کو نعت وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیمہ میں بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے صاف طور پر اس کا انکار نہیں کیا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ دیکھیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کشتی لوٹائی یا نہیں لوٹائی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر اس واقعے کو شریعت پر پیش کیا جائے، شریعت پر پیش کیا جائے تو ایک دقت یہ پیش آتی ہے، سامنے آتی ہے کہ 12 برس کے بعد جب وہ بارات نکلی تھی تو میاں بیوی بوڑھے ہو چکے تھے یا جوان تھے؟ وہ بارات نکلی تھی، بچے تھے یا جوان ہو چکے تھے؟ اور جس بوڑھی عورت کے بچے تھے، جس کی بارات تھی، وہ جس کے بیٹے کی بارات تھی، وہ بوڑھی عورت روز آنا وہاں آتی تھی، روز آنا وہاں بیٹھتی تھی. تو اس بوڑھی عورت کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں سنی اور حضور غوث اعظم کی دعا سن لی. تو وہ عورت دریا پر کیوں آتی تھی؟ وہ عورت ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کے گھر پر جا سکتی تھی کہ آپ صاحب کرامت ہیں یا وہ یہ ہیں وہ ایسے ہیں، آپ میرا معاملہ حل کر دیجئے.
تو یہ سارے اعتراضات کرنے کے بعد ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شریعت پہ حرف آتا ہے. شریعت پر حرف اس طریقے سے آتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے مردے جلائے، یقیناً جلائے، لیکن جو انتقال کر کے گیا تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، جسے قبر کے مردے جلانے کی بات آتی ہے کہ ایک سارنگی والے کو، اپنے باجے والے کو زندہ کیا تھا، تو اس کے لیے آتا ہے کہ جس حال میں وہ مرا تھا، جس عمر میں وہ مرا تھا، اسی عمر میں آپ نے زندہ کیا تھا. پھر اس کو آبادی میں رہنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر اس کو زندہ کر کے آپ نے ثبوت حاصل کر لیا عیسائی کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر وہ قبر کے حوالے ہو گیا. اس طریقے سے اور حضور غوث اعظم کے دیگر مردہ زندہ کرنے کے واقعات آتے ہیں. تو ان واقعات سے اور یہ 12 سال کی کشتی والے واقعات سے ہمیں ایک نتیجہ سامنے ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشتی والے واقعات میں شریعت پر حرف آتا ہے. اس سے قانون ٹوٹتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنے پرانے مردے کو زندہ کر کے بستی میں زندگی گزارنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انتقال ہو رہی ہے اور مصطفیٰ ان کو زندہ نہیں کر پا رہے ہیں، صحابہ انتقال ہو رہے ہیں، ان کو زندہ نہیں کر پا رہے. اس سے شریعت کا قانون ٹوٹتا ہے. اس وجہ سے جو واقعات شریعت پر حرف لے آئیں وہ واقعات غلط ہیں، اور مستند واقعات کتابوں میں ہیں، جیسے کہ بہجت الاسرار شریف ہے، قلائد الجواہر شریف ہے، اور نفحات الانس شریف ہے. ان ساری کتابوں میں حضور غوث اعظم کی روایتیں موجود ہیں، آپ کی زندگی کے حالات موجود ہیں. تو مستند کتابوں سے پڑھیں، اور مستند کتابوں سے بھی جو پڑھیں واقعات، پہلے اس کو جانچ لیں کہ یہ واقعات درست ہیں یا نہیں، یا پیش کرنے کے بعد کوئی غلط نتیجہ اس سے نہ اخذ کر لیں. میں تھوڑا سا وقت لے کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس واقعے کو عوام کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں واقعہ تو متواتر ہے، غلط ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس واقعے کو بیان کرنے سے منع کیا گیا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کا ذہن اس سطح کا نہیں ہے کہ انبیاء کے مقام اور اولیاء کے مقامات، سارے مقام کو ایک ہی وقت میں وہ سمجھ لے. جب قرآن پاک کے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آپ بیان کریں گے تو اس میں نظر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بڑے نظر آ رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام استاد کی محفل منصب پر نظر آ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد کے منصب پر نظر آ رہے ہیں. تو جبکہ ایسا ہے نہیں، وہاں نبوت کے شان، نبوت کی شان کے ساتھ حضرت موسیٰ ہیں، اور ولایت کی شان کے ساتھ حضرت خضر ہیں. صرف پڑھنے پڑھانے اور علماء کے لیے واقعہ رکھا گیا ہے، نصیحت کے لیے واقعہ رکھا گیا ہے کہ علماء اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعتبار سے اس کو بغیر حضرت خضر اور موسیٰ کا نام لیے لوگوں کو سمجھا دیں. تو واقعہ بیان کرنے کے لیے منع کیا گیا. وجہ کہ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں پائے گا. تو ولیوں کے بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس کو انسانی ذہن سمجھنے سے قاصر ہے، جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. تو ایسے واقعات سے پرہیز کیا جائے، ایسے واقعات نہ بیان کیے جائیں جس سے لوگوں کا ذہن منتشر ہو جائے اور لوگ غلط راستے پر چل پڑیں. آخری بات یہ جو سوال آپ نے کیا تھا کہ جو غلط روایات ہیں، یہ میرے ساتھ بھی واقعہ پیش ہو چکا ہے. بنکٹی چک میں، میواتی پور میں ایک صاحب انجینئر ہیں اور بہت مشہور انجینئر ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں اور ان کا عرس مناتے ہیں. تو یہ ساری باتیں حضور حضور ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے لیے کیوں نہیں منسوب کرتے ہیں ایسے واقعات، اور ان کا عرس کیوں نہیں مناتے ہیں؟ تو اس وقت جو میرے ذہن میں آیا تھا میں نے اس کا جواب دیا تھا. تو وہی جواب میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اور اس میں حقیقت میں ہمارے لیے بہتری ہے. ہم حضور ابو بکر صدیق، حضور عمر فاروق، حضور عثمان غنی اور مولا علی اور دیگر صحابہ کرام کا عرس اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ ان کے عرس کو منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب جب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا مصطفیٰ کے ساتھ میں ان کا ذکر ہو جائے گا، اس لیے ان کا عرس منانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضور خواجہ معین الدین چشتی ہوں یا حضور غوث اعظم ہوں، ان کا عرس منانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ان کا عرس نہیں منایا جائے گا تو زمانہ ان کو بھول جائے گا. کیونکہ نہ انہوں نے صحابی کا زمانہ پایا ہے نہ نبی کا زمانہ پایا ہے. نبی کے ذکر کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہو جائے گا، لیکن صحابہ کے ذکر کے ساتھ غوث اعظم کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ دور ہیں، اور
کوئی خاص کیریکٹر جس اعتبار سے صحابہ کا کیریکٹر اور کردار رہا ہے، ان کا کیریکٹر اور کردار اس اعتبار سے نہیں رہا ہے. اس وجہ سے ان کو، کیونکہ زمانے میں بہت سارے ولی آئے اور چلے گئے، جن کا عرس نہیں منایا گیا، جن کو یاد نہیں رکھا گیا، وہ زمانہ بھول گیا. اور صحابہ کرام کو اس لیے نہیں بھول سکتا کہ وہ نبی کے ساتھ زندہ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، ان کا تعلق نبی کے ساتھ ہے. اس لیے جب جب نبی کا ذکر ہوگا صحابہ کا ذکر ہو جائے گا. نبی کے ذکر کے ساتھ ولی کا ذکر نہ کریں تب بھی صحابی کا ذکر کرنا پڑے گا. یہ دور کے جو ولی ہیں، صحابہ کرام بھی ولی ہیں، لیکن جب بھی نبی کا ذکر کریں گے تو نبی کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک صحابیوں کا ذکر نہ کر لیں. اگر غوث اعظم کا ذکر نہ کریں تب بھی نبی کا ذکر مکمل ہو جائے گا. خواجہ کا ذکر نہ کریں تب بھی نبی کا ذکر مکمل ہو جائے گا. ان کے ذکر کے بغیر بھی ان کا ذکر مکمل ہو سکتا ہے. تو اگر ان کو چھوڑ دے رہے ہیں تو زمانہ ان کو بھول جائے گا. تو اس لیے ضروری ہوا کہ ان کا ذکر، ان کا عرس کیا جائے، ان کا عرس نہ کیا جائے، کیونکہ ان کا ذکر نبی کے ساتھ ہو جا رہا ہے اور ان کے ذکر کے لیے ایک الگ سے دن متعین کرنا پڑتا ہے. اور جو واقعات منسوب ہے اس کے لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی یا غوث اعظم کے نام سے جو واقعات منسوب ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے، بتاؤ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. تو جواب یہ دیا گیا ہے، اس کا جواب فتح الباری وغیرہ میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ دیا گیا ہے کہ حضور غوث اعظم کی کثیر کرامات اس لیے ہیں اور بعد کے اولیاء کرام سے زیادہ کرامات اس لیے ظہور میں آئیں کہ بعد کے لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا تھا. اور جو کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کا ایک خاص مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو. اور نبی کے زمانے میں جو تھے ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. وہ آگ پر لٹائے جاتے تھے، سینے پہ پتھر پھوڑے جاتے تھے، ان کو کاٹا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے منحرف نہیں ہوتے تھے. نبی جو کہہ دیتے تھے وہ مان لیتے تھے، قرآن میں جو آ جاتا تھا وہ مان لیتے تھے. لیکن بعد کے لوگوں کا ایمان متزلزل ہونے لگا تو ان کے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے، اسلام پر قائم رکھنے کے لیے بعد کے اولیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں کرامت کا ظہور فرمایا تاکہ لوگوں کا ایمان بچا رہے اور لوگ ایمان پر قائم و دائم رہیں. ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور قارئین کرام کی شرعی رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام، آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے دستک ٹوڈے اس طرح کے پروگرام کر رہا ہے اور ربیع الثانی کے اس پربہار موقع پر ایک خصوصی نشست قائم کی جا رہی ہے جس میں علماء کرام سے مختلف موضوعات پر بات چیت کر کے آپ تک دینی معلومات پہنچائی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ بہت پسند کر رہے ہوں گے. اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے. اگلے پروگرام میں ہم پھر ایک نئے عالم دین کے ساتھ ایک نئے موضوع پر بات چیت کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم.